نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين الہی آمین۔ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت 26 سے 36 تک۔ کہہ دیجئے اے اللہ، اے مالک بادشاہت کے، تو دیتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے۔ تو یہاں پر بادشاہت کی بات ہو رہی ہے، ملکیت کی، حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ ہر چیز دینے والی رب کی ذات ہے۔ مال، رزق، اولاد، عزت، دنیاوی بادشاہت، دینی سیادت، ہر چیز دینے والی ذات کون ہے؟ رب باری تعالیٰ ہے، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہاں جو تنزع ہے، جو چھین لیتا ہے، تو نزع کہتے ہیں، جیسے حالت نزع بھی ہے، موت کے قریب کی جو حالت ہے، کھینچ لینا، اکھاڑ پھینکنا۔ تو چھین لیتا ہے بادشاہت، یعنی پوری کی پوری بادشاہت لے لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے۔ عزت کیا ہے؟ آپ کمتر تھے اور اللہ نے آپ کو بلند کر دیا رتبے میں۔ وَتُذِلُّ، اعلیٰ کو ادنا کرنا، ذلیل کرنا، اوپر سے نیچے لے آنا۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ حکومت، اقتدار کے آنے جانے کا ابتدائی قانون ہے۔ اقتدار کا ملنا اور چھننا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں ہے بھلائی۔ خیر کا مراد نیکی، بھلائی، فضل، عزت، جاہ، مال، عقل، اقتدار، بڑائی، حکمت، یہ سب خیر ہے، اور یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک اوپر تو ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کے قادر ہے۔ جو باتیں انسان کے لیے مشکل لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بہت آسان ہے۔ اس کے ہاتھ میں سب کی قسمت ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے خود فرمایا اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، کہ بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ تولج کا لفظ ولوج سے ہے۔ ولوج کے معنی ہے کسی مقصد سے داخل کرنا، یعنی رات دن میں داخل ہو یا دن رات میں داخل ہو، دونوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے دن کو بنایا ہے کام کاج کے لیے اور رات کو آرام کے لیے۔ پھر فرمایا وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ ایک مردہ بیج ہوتا ہے، اور پھر جب وہ زمین میں جاتا ہے نشو نما پاتا ہے اور اس سے پودا نکل آتا ہے۔ ایک انڈا ہے جو بے جان سا لگتا ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ ایک بچے کو نکال دیتے ہیں، ایک چوزے کو نکال دیتے ہیں، پرندے کو نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردے سے نکالتے ہیں زندہ، تو کیا کہ کسی کے ہاں مردہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور پھر فرما دیا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیْرِ حساب، تو وہ تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ یہ جو ہے کہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو، تو بعض نے ایمان اور کفر مراد لیا ہے زندگی اور موت سے، کہ اللہ تعالیٰ بعض کافر کو ایمان والا کر دیتا ہے اور بعض ایمان والے کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر ایک اہم لیسن دے دیا گیا، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، یعنی مومن اور کافر اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں کام آئے۔ اولیاء کا لفظ ولی سے ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ مددگار، دوست، ساتھی، حمایتی، کارساز، جس کی طرف مشکل وقت میں رجوع کیا جائے، جو آپ کو تنگ دستی میں مورل سپورٹ کرے۔ جب آپ کسی سے مدد لیتے ہیں تو دنیا کے کاموں کے لیے آپ کو مدد چاہیے، لیکن جواباً آپ کو بھی مدد کرنی ہوگی۔ لہذا منع کیا جا رہا ہے کہ جہاں مومن موجود ہیں تو ان سے مدد لو، ورنہ تمہیں اپنے دین پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ ان سے تم کسی نیک کام میں یا کسی ضرورت کے کام میں یا ڈونیشن کے کام میں ہیلپ لوگے تو ان کی برائی میں ہیلپ کرنی پڑے گی۔ نان مسلمز کی برائی میں، گناہ یا زیادتی کے کام میں تعاون کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ مومن ہی سے دوستی رکھے۔ وقتی پناہ لے سکتا ہے کسی کافر سے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے، ان سے احسان کرنا چاہیے، انسانیت کا جو رشتہ ہے اسے نبھانا چاہیے، لیکن دوستی نہیں۔ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 70 کافر قیدی تھے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا تھا۔ مسلمان خود بھوکے رہے تھے لیکن ان کو کھانا کھلایا تھا۔ تو ہمارا انسانیت سے جو رشتہ ہے وہ پہلا درجہ ہے مواخات کا، بھائی بھائی کا،
اور دوسرا رشتہ خاطر مدارات، لین دین، ظاہری مہمان نوازی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کی۔ اسی طرح حدیث سے ملتا ہے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہا اور وہ اپنی تلوار بھول گیا اور بستر بھی خراب کر گیا۔ جب وہ تلوار لینے واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر دھو رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے احساس بھی نہ دلایا کہ اس نے غلطی کی ہے، لیکن ایسا تعلق جس میں دین کا نقصان ہو وہ منع ہے۔ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ یہ کہ تم بچو ان سے بچنا اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، یعنی جان اور مال اور عزت و آبرو کے جانے کا ڈر ہو تو تب مدد طلب کر سکتے ہو، ایکسیپشن ہے لیکن لمٹ میں رہتے ہوئے۔ کہہ دو اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا تم ظاہر کرو تو جانتا ہے اسے اللہ، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تو اوپر ہر چیز کے بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ تبدو، تم ظاہر کرو، بغیر ارادے کے کسی بات کا ظاہر کرنا، یا وہ جو چھپائی جانی چاہیے تھی بات اس کا ظاہر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کوئی بات چھپا لو یا تم ظاہر کر دو تو اللہ تعالیٰ تو اسے پہلے ہی جانتا ہے، اور وہ کیا کچھ جانتا ہے، وہ تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب جانتا ہے، اور صرف جانتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی قدرت میں بھی ہے۔ جس دن پالے گا ہر نفس جو اس نے نیکی کی تھی اسے حاضر کیا ہوا، اور جو اس نے عمل کیا تھا برائی میں سے تو وہ چاہے گا کہ بے شک اس کے اور اس کے عمل یعنی برائی کے درمیان فاصلہ ہو دور کا، تو قیامت کے دن ذرہ برابر نیکی بھی سامنے لائی جائے گی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور وہ ڈراتا ہے تمہیں نفسہ اپنی ذات سے، اور اللہ بہت شفیق ہے بندوں پر۔ اللہ کا ڈر انسان سے گناہ چھڑواتا ہے۔ اللہ تمہیں خود سے ڈراتا ہے کہ وہ تو بہت شفقت کرنے والا ہے، اور برائی سے روکنا شفقت کا تقاضا ہے۔ کہہ دیجیے اگر ہو تم محبت رکھتے تو کس سے؟ اللہ سے، تو پیروی کرو میری، محبت کرے گا تم سے اللہ۔ تحبون حبا سے ہے، حب کہتے ہیں محبت کو اور حبا کہتے ہیں دانا کو، یعنی اصل بیج جو زمین میں ہے جس سے محبت ہے، اور بیج جو ہے ایک طرح سے پودے کا اصل ہے، اس کا دل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ محبت کرے گا تم سے۔ کیسے کرے گا؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تقاضا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت ہے، اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرتا ہے، پھر سنتوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ آخرت سے محبت کرنے والے کو اپنی دنیا کا نقصان کرنا ہی پڑتا ہے، دنیا سے بے رغبتی کرنی پڑتی ہے، اور دنیا سے بے رغبتی کی علامت کیا ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو دیکھے، لگژوریس میں نہ پڑے۔ فَاتَّبِعُونِی، پیروی کرو میری، اتباع کرو میری۔ اطاعت ہے کسی کا حکم سننا اور اسے مان لینا، اور اتباع ہے حکم سنے بغیر ہی اسے مان لینا، سوچ پڑھ کر عمل کرنا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی سوچ بھی سنائی دیتی ہے، ہر بات بول کر نہیں بتائی جاتی، بن کہے بات سمجھ جانا گہرے تعلق کی نشانی ہے۔ اور اس کے بدلے ہوگا کیا؟ وہ بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہوں کو، اور اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بخش دے گا، یعنی ڈھانپ دے گا، جو سنت کے خلاف کوئی کام ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی انجانے میں تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیسے؟ اگر اللہ سے محبت کر کے رسول اللہ کی پیروی کی جائے گی، تب تقاضے کو پورا کیا جائے گا تو ہی انعام سے نوازا جائے گا۔ کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک اللہ نہیں وہ محبت کرتا کافروں سے۔ یہاں کافر کون ہے؟ جو اللہ کی اطاعت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑ جائیں۔ ان سے کہو کہ اتباع اور اطاعت کریں، اور اگر منہ موڑ لیں گے تو پھر تو اللہ ان سے محبت نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ چن لیا اس نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، تمام جہان والوں پر۔ اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس میں روح پھونکی، ملائکہ سے ان سے سجدہ کروایا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، علم اور اسماء سے نوازا، پھر جنت میں انہیں رہائش دی۔ جب وہ ان سے بھول ہو گئی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان پر مہربان ہوا، اور پھر انہیں نبوت کے لیے چن لیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت 122 میں آتا ہے اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی۔ پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور نوح علیہ السلام کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔
انہوں نے طویل عمر پائی، اور ہم جانتے ہیں کہ 950 سال کے طویل عرصہ میں تبلیغ کی، خاص طور پر شرک کا کلا کما کیا، لیکن جب لوگ نہ مانے تو دعا کی، اور پھر ان کی دعا قبول بھی ہوئی اور ان کے مخالفوں کو غرق کر دیا گیا، اور صرف ان کے فالوورز کو باقی رکھا گیا، اور جو بھی نسل آئی ان کے بعد وہ انہی سے آئی۔ ان کی محنت اور مسلسل کوشش کی وجہ سے انہیں چن لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں ذُرِّيَّةً مَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، تم ان کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا۔ یعنی ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم کی، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ پھر کسے چنا؟ اللہ نے آل ابراہیم کو، ان کی اولاد کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ الانعام میں فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے عطا کیا اسے اسحاق اور یعقوب، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ تو عمومی طور پر پیغمبر اگر ہم دیکھیں تو وہ آل ابراہیم سے آئے، اسحاق علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ پھر ذکر آتا ہے آل عمران کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی آل عمران تھے۔ تو مشہور آل عمران ہیں جو تاریخ میں گزرے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ یہ سلیمان کی اولاد میں سے تھے، یعنی آل عمران میں سے ہیں، اور بیسیکلی انہی کے نام پہ سورت آل عمران ہے۔ تمام جہان والوں پر اولاد ہیں، نسل ہیں، بعض ان کے بعض کی، تو اللہ نے چن لیا ان سب کو، تمام جہان والوں پر، یعنی اپنے اپنے زمانے کے لوگوں پر انہیں چن لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تبارک الذی نزل علی الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پاک ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ سارے عالم کو ڈرانے والے بنے۔ تو ہر نبی اپنے اپنے زمانے کا چنا ہوا رہا ہے، اس دور کے لوگوں پر چنا ہوا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی العالمین ساری انسانیت کے لیے ہیں، اور اللہ تو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ پھر یہ بھی کہ جو خواہش عمران کی بیوی نے اللہ سے کی تھی وہ اللہ نے سن لی۔ کہنے لگی بیوی عمران کی، اے میرے رب، بے شک میں نے نظر مانی ہے، بے شک میں نے نظر کیا ہے تیرے لیے جو بھی میرے پیٹ میں ہے آزاد، بس تو قبول کر لے مجھ سے، بے شک تو ہی خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا۔ اور یہ کب کہا؟ اسی وقت مریم کی والدہ نے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، التجا کی، اور عہد باندھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بچہ ہے اسے میں تیرے لیے وقف کرتی ہوں، دنیا کے کاموں سے آزاد کرتی ہوں، برے باتوں سے آزاد کرتی ہوں، اور جیسے ماں باپ کے مطالبات ہوتے ہیں ان سے بھی آزاد کرتی ہوں۔ محررن میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو عمران کی بیوی نے یہ کب کہا؟ جب ان کے شوہر وفات پا چکے تھے، وہ حاملہ تھیں، اور اس کے لیے اس کا بچہ تمام امیدوں کا مرکز ہو سکتا تھا۔ ان کے ہاں بہت عرصہ تک اولاد نہیں ہوئی تھی، اور جب اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا تب ان کے شوہر نہ رہے، لیکن حضرت عمران جو تھے وہ دائی تھے، لہٰذا حضرت عمران کی بیوی نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو بھی اللہ ہی کے لیے وقف کروں گی۔ کتنا بڑا دل تھا ان کا، اور پھر اللہ نیت کا صلہ ضرور دیتا ہے، وہ تو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ جو انہوں نے زبان سے بولا اور جو ان کی نیت تھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کہنے لگی بیوی عمران کی، اے میرے رب، بے شک میں نے نظر کیا جو میرے پیٹ میں ہے۔ پھر جب اس نے جنم دیا اسے تو کہنے لگی، اے میرے رب، بے شک میں نے جنم دیا ہے لڑکی کو، اور اللہ جانتا ہے اسے جو اس نے جنم دیا، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح۔ اب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور ماں پریشان ہوتی ہے کہ یہ تو بیٹی ہے، تو شاید اللہ نے میری نظر قبول نہیں کی، لیکن نہیں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اعتراض نہیں کیا بلکہ کہا کہ اللہ، لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے کہا جو کام اللہ نے اس بچی سے لینا ہے وہ ایک لڑکا نہیں کر سکتا۔ بچے کی پیدائش کا عمل جو اللہ نے عورت کے سپرد کر دیا، اگرچہ اس میں تکلیف ہے لیکن اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے، اسی میں عورت کی عظمت ہے، اور اس پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ماں کا درجہ اللہ نے 3 درجے باپ سے زیادہ رکھا۔ واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اسے اور جو اس نے جانا۔ اللہ کو تو خوب معلوم ہے، اس نے دل کی خواہش پوری کی، نظر قبول کی، اور ان کے جو دل میں تھا کہ میں نے جو سوچا تھا کہ لڑکا ہوگا، ہیکل کی خدمت کرے گا، لیکن یہ تو لڑکی ہے، اور لڑکی لڑکے کی طرح کی نہیں ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انتہائی عبادت گزار تھیں، خدمت گزار تھیں، رب کی خادمہ تھیں، اور جب وہ ہوئیں تو سورہ مریم میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے دعا کی، ربی انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ اللہ یہ جو بچہ میں نے جنم دیا ہے یعنی حضرت مریم، ان کو اور ان کی اولاد کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی دعا کر دی،
شیطان سے بچا کے رکھنا، شیطان کے شر سے بچا کے رکھنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کا بچہ پیدا ہوا تو شیطان اسے چھوتا ہے جب بھی کوئی بچہ ہوتا ہے، لیکن حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا تھا، جس کے دل میں یہ بات واضح ہو کہ وہ شیطان کی دشمنی سے بچتا ہے اور پھر اس کی اپنی اولاد کی بھی فکر میں لگ جاتا ہے۔ کیونکہ انہ لکم عدو مبین، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، تو جس کی فکریں ایسی ہوں تو پھر رب اس کی نظر کو کیوں نہ قبول کرے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، یعنی انہوں نے خود پھر اس کا نام بھی رکھا، ماں کو بچے کا نام رکھنے کا حق ہے۔ اور دوسرا وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور بے شک میں نے پناہ میں دے دیا اسے بکا تیری، یعنی پھر پہلے نام رکھا اور پھر اسے شیطان کے شر سے بھی محفوظ کر دیا۔ من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو مردود ہے۔ اولاد کی پیدائش کی جو دعا ہے، رب انی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، تو یہ دعا ضرور پڑھتے رہنا چاہیے اس ٹائم میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، إلهي آمين۔